اب یہ صحابی رسول ہے اور ہر صحابی کا نام ادب اور احترام سے لینا یہ لازم اور ضروری ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسے نام ہیں صحابہ کے کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں کہ صرف ولدیت کا فرق ہے، جیسے عمرو بن سعد، عمرو بن العاص۔ اب عمرو بن سعد یہ قاتل آل بیت ہے، یہ دشمن آل بیت ہے، اور عمرو بن العاص صحابی رسول۔ بھائی بولیے کیا ہے؟ صحابی رسول۔ تو بہت ساری دفعہ نام لیتے ہوئے اور بہت ساری دفعہ محدثین کے ہاں یہ پورا یہ چیپٹر علم الحدیث میں کہ کئی دفعہ والد کا نام پہلے آ جاتا ہے اور بیٹے کا نام بعد میں آ جاتا ہے۔ کبھی بریدہ کی جگہ ابو بریدہ بول دیا جاتا ہے اور ابو بریدہ کی جگہ بریدہ بول دیا جاتا ہے۔ اب یہ کئی دفعہ اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمرو کی جگہ ابو عمرو ایک اور صحابی ہیں، وہ دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں۔ اب وہ دونوں کے حوالے سے کبھی اس طرح ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بندہ جب بات کر رہا ہوتا ہے، مثلا عمرو بن سعد کی دلائی کرنے لگتا ہے تو اچانک سبقت لسانی سے کیا نکل جاتا ہے؟ عمرو بن العاص، اور ایسا سبقت لسانی سے ہو جاتا ہے۔ میرے سے بھی چند دن پہلے اس طرح ایک تقریر کے اور خطاب کے دوران میرے سے ہوا، میں رگڑا دے رہا تھا یزید، مروان، عمرو بن سعد، ظاہر ہے کہ دشمنان اہل بیت ہیں، میں ان کو رگڑا دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ جوتے کی نوک پہ ہیں، اور آگے جو سخت جملے میں نے بولنے تھے وہ میں بول رہا تھا۔ تو وہاں جوش خطابت میں بعض اوقات زبان سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، تو میرے سے عمرو بن سعد کی جگہ کیا نکل گیا؟ عمرو بن العاص۔ مجھے بعد میں مطلع کیا گیا، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی، توبہ اور رجوع کیا جیسے کہ شریعت کا تقاضا ہے، کیونکہ میں نے جو آگے جملے بولے تھے وہ بڑے سخت جملے تھے کہ ایسے میرے جوتے کی نوک پر، تو میں چونکہ کس کو کہہ رہا تھا؟ عمرو بن سعد کو کہہ رہا تھا، نکلا کیا؟ عمرو بن العاص۔ اب وہاں سیاق کلام موجود ہے کہ میں ان لوگوں کا رد کر رہا ہوں جو مروان جیسوں اور ان جیسے عمرو بن سعد جیسوں کو صحابہ کی لسٹ میں داخل کر رہے ہیں، اور میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم ایسے کتوں کو، یزیدیوں کو صحابہ کی لسٹ میں داخل کر رہے ہو۔ یہ میں نے آگے کہہ کر رد کیا، لیکن چونکہ نام کیا نکلا تھا؟ عمرو بن العاص، تو وہ ویڈیو وائرل ہوئی، اس پر میں نے رجوع اور توبہ بھی کیا۔ تو ماشاءاللہ پورے ملک کے اندر جناب کل آج کوئی کہتا ہے ایران کا پالتو، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی جناب شیعہ، کوئی کہتے ہیں رافضی، کوئی کہتے ہیں گستاخ صحابہ، کوئی قلعہ اور کیا۔ اور اس میں سے پیش وہ لوگ ہیں جو لوگ خود کئی بار اپنے زبانوں سے صحابہ کی توہین کر چکے ہیں اور بعد میں اس کی وضاحت کر کے معافی مانگی ہے۔ یہاں پنڈی کا ایک مرمان قسم کا مولوی ہے، وہ کئی دفعہ اس نے حضرت سیدنا حضرت زینب، حضرت سیدنا قاسم کی توہین کی اور کہا کہ جب کربلا میں پانی نہیں تھا تو مہندی تھکوں سے بن رہی تھی، اس قسم کے گھٹیا جملے بولے۔ پھر نسب قریش کے اوپر اس نے حملہ کیا اور مانا کیا کہ قریش کا مطلب ہوتا ہے ڈنگر، اور اس نے نسب کے اوپر اٹیک کیا۔ تو ظاہر ہے یہ سیدھا اٹیک کس پر ہے؟ رسول اللہ پر ہے، نسب قریش حضور کا نسب ہے۔ اس پر اس بندے کے خلاف یہاں FIR ہوئی اور بعد میں اس نے توبہ کی اور معافی مانگی۔ پھر کچھ ایام قبل اس نے حضرت محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین، ان کے لیے لگڑ کے لفظ استعمال کیے، اور لگڑ کے لفظ استعمال کر کے پھر بھی توبہ نہیں کی جو شرعی اصولوں کے مطابق بنتی ہے، بلکہ کہا کہ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ حالانکہ توبہ کا رکن یہ ہے کہ پہلے تم خود اس کو غلط سمجھو اور اس کے بعد پھر اس پر کیا کرو، تم اپنی غلطی مانو اور پھر توبہ کرو، وگرنہ اس طرح تو بہت سارے جو دیوبندیوں سے ہمارے اختلاف تھے کفری عبارات پر، انہوں نے بھی تو اس طرح کہا ہے اگر احمد رضا کہتے ہیں تو ہم جناب معافی کر لیتے ہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ بہرحال میں آج یہ کر رہا ہوں کہ چند دن قبل اسی شخص نے اسی طرح کا سلپ آف ٹنگ اس سے ہوا اور اس نے عمرو بن سعد کہہ دیا، کس کی جگہ؟ عمرو بن العاص۔ میں نے عمرو بن عاص کی سعد کی جگہ عمرو بن العاص، اس نے عمرو بن العاص کی جگہ عمرو بن سعد کہہ دیا۔ اس پر اس نے گالیاں شالیاں دے کر اس نے کہا جی کہ میں وضاحت کی اور اس پر بھی توبہ نہیں کی، اور اس میں اس نے کہا کہ جو عمرو بن سعد کو دل میں ذرہ میل رکھے
تو ایسا بندہ رافضی ہے۔ اب ظاہر ہے ان جملوں سے سیدھا سیدھا پوری امت کی توہین ہوئی اور ان پر رافضیت کا فتویٰ، اس پر توبہ واجب تھی لیکن توبہ نہیں ہوئی۔ ہمارے پاکستان کے اندر صحابہ کرام کے والے سے جو ٹھیکیدار لوگ ہیں، ان کی یہاں ٹھیکیداری کوئی نہیں چلتی، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ نہ توبہ ہے، اور یہ بار بار اہل بیت کے والے سے تمہاری بے ادبیاں اور گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ وہاں کسی کو اعلیٰ حضرت کا وہ حوالہ یاد نہیں آیا کہ اگر کوئی بندہ بار بار ایک چیز کے اوپر وہ کرتا ہے بار بار غلطی تو اس کی فوراً توبہ قبول نہیں ہوگی، وہاں ان کو یاد نہیں آیا۔ پھر پاکستان کے اندر ہمارے اہل سنت کی عظیم شخصیتیں جناب قبلہ الیاس عطار قادری دامت برکاتہم القدسیہ دعوت اسلامی کے بزرگ ہیں، ان کی 4 کتابوں کے اندر صحابی رسول حضرت جیجہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے خبیث کا لفظ ہوا اور لاکھوں کتابوں میں وہ پرنٹ ہوا۔ بعد میں جب ان کی توجہ دلائی گئی کہ جی یہ رسول ہیں اور آپ نے ان کے لیے خبیث کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو ان کی طرف سے وضاحت آئی اور وہ وضاحت بھی ان کے مرید نے کی۔ اس طرح سے کوئی توبہ اور کوئی رجوع خود نہیں ہوا، میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ کیا کیا ہوا۔ پھر مفتی قبلہ منیب الرحمان صاحب انہوں نے یزید کے حوالے سے کہا کہ یزید نے امام حسین کا قتل نہیں کیا، بعد ازاں اس سے انہوں نے اپنی رجوع کیا۔ بہت بڑے عالم دین ہیں قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، انہوں نے 2 سے زیادہ مرتبہ ان سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں غلط جملے نکلے تو انہوں نے اس کے اوپر توبہ کی اور رجوع کیا۔ اسی طرح کراچی کے ایک مولوی مفتی عبدالعلیم نے 1.5 گھنٹہ اہل بیت کے خلاف موضوع بنا کر تقریر کی اور کئی دفعہ کی۔ اس کو 2-4 مفتیوں نے پاس بیٹھ کر ایک لکھی ہوئی پرچی پکڑا کے تو اس سے رجوع کروا لیا اور کہا جی اس نے توبہ کر لی ہے، اس کا رجوع ہو گیا۔ کراچی ہی کے یہ ایک مفتی حسنی صاحب، اس نے حضرت علی کی خلافت کو ناجائز خلافت قرار دیا، ابھی تک 10 منٹ رگڑا دیا حضرت علی کی خلافت کو، لیکن اس پر کوئی توبہ کوئی رجوع نہیں ہوا۔ اب وہ علماء جو میری طرف اور دوسری طرف مسلک دیوبند کی طرف میں آؤں تو ان کے عطا اللہ بندیالوی صاحب کئی صحابہ کی گستاخی کر چکے، سلیمان بن سرد، عبد الرحمن بن عدیس بلوی، عامر بن الحمق، اور میرے پاس ایسے 20 والے موجود ہیں کہ حضرت سیدنا عامر بن الحمق، حضرت عبد الرحمن بن عدیس بلوی، حضرت جاجہ غفاری، اس طرح کے صحابہ کرام کو قاتلین عثمان میں لکھ کر ان کو شیطان اور لعنت ان پر کی گئی ہے، حالانکہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن میں عبد الرحمن بن عدیس یہ بیت رضوان کے صحابی ہیں، حضرت عامر بن الحمق یہ وہ صحابی ہیں جنہیں حضور نے دعا دی تھی اللہ تیرے چہرے کو سلامت رکھے، تو مرتے دم تک 80 سال کی عمر تک ان کا کوئی ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، یعنی یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ سارے صحابہ صاحب الروایت ہیں، یعنی انہوں نے حدیثیں حضور سے روایت کی ہیں۔ تو ان کے بارے میں چونکہ قاتلین عثمان کے ذیل اور ضمن میں ان کا نام کئیوں نے غلطی سے جیسے واقعی وغیرہ نے لکھا، حقیقت یہ ہے کہ یہ اس میں شامل نہیں ہے، تو اس ضمن میں لا کر ان پر لعنت اور کیا سے کیا کیا گیا، یہ ساری باتیں سبقت لسانی کے کھاتے میں ڈال کر ان کو کہہ دیا گیا کہ جناب ٹھیک ہے یہ سبقت لسانی انسان سے ہو جاتی ہے۔ تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم خدا لگے ہوئے ہو کہ اگر تم سے سبقت لسانیاں ہوں اور تم 10 دفعہ کرو؟ خود حضور قبلہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی آپ نے کئی مسائل سے ٹی وی پہ بیٹھ کے رجوع کیا، اور میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس پر میں پہلے بھی سلام پیش کر چکا ہوں کہ اتنا بڑا بندہ اس سے مسئلہ غلط بیان ہو جائے، وہ آ کر کہے جی مجھ سے مسئلہ غلط بیان ہوا، میں سے رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ او بھائی اب بندہ کہے تم نے روز ہی شغل بنا دی ہے، مسئلہ دیکھ کے بیان کیا کرو۔ او بھائی ہم انسان ہیں، انسانوں سے کئی دفعہ میرے پاس، میں ایک بھول گیا لاہور کا ایک وہ آدمی جس نے سیدہ کائنات کی بے ادبی کی، اس پر ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، کوئی توبہ نہیں کی، اور اسی نے حضرت صحابی رسول حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے اس کا کہا کہ ان کے دل میں بغضی ہے، ابھی تک کوئی رجوع توبہ نہیں ہوئی۔ تو یہ اتنی توبہ اور اتنے رجوع آپ لوگ پی کے بیٹھے ہوئے ہو، اور ہم
چونکہ محمد عربی کی آل کے وکیل ہیں، آل بیت کے غلام ہیں، صحابہ کی شانیں بھی ڈنگے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں، آل بیت کی عظمتیں بھی بیان کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے لیے تمہارا قانون بدل گیا اور تم کہتے ہو جی روز روز کرتے ہو. میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ کون سی روز روز؟ 15 سال پہلے ایک سلپ آف ٹنگ ہوا اور اس کی بھی میں نے وضاحت کی، لیکن صحابہ کرام کے مقابلے میں خود کو چھوٹا کرتے ہوئے میں نے اس پر رجوع کیا. اس کے بعد 10 سال پہلے ایک لفظ میرے گمان میں نہیں تھا، اس کو میرے لیے ڈالا گیا کہ نہیں اس نے یہ کہا ہے. میں نے پھر بھی اپنے آپ کو صحابہ کے مقابلے میں چھوٹا کیا اور میں نے اس لفظ سے توبہ اور رجوع کیا. کتنا بولو؟ 10 سال پہلے. پھر 5 سال پہلے وہ یہ کل کتنے کیس ہوئے؟ 3 کیس. ان 3 یعنی پچھلی میری 25 سال کی خطابت میں کتنے پوائنٹ ہیں؟ 3. ہزاروں خطاب کیے، 3 دفعہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا اور اس پر میں ڈٹا نہیں، اکڑا نہیں. میں نے توبہ کی، رجوع کیا اور یہ بار بار ان کلپوں کو ہائی لائٹ کرتے رہے اور پھر کہتے رہے یہ دیکھو جی یوں نہیں ہوا تو اب توبہ یوں کرو. میں پھر کرتا رہا. انہوں نے اب ڈرامہ بنا لیا کہ جی یہ بار بار کرتا ہے. بار بار کا کیا مطلب ہے؟ او بھائی میں مسلمان ہوں، میں انسان ہوں، میرے سے خطائیں آئندہ بھی ہوں گی تو میں شیطان کی طرح ڈٹوں گا نہیں، میں اللہ کے آگے معافی اور توبہ مانگوں گا. یہ اختیار اللہ کا ہے کہ اللہ پاک بندے کو کتنی دفعہ معاف کرتا ہے. انسان بولتے ہوئے سلپ آف ٹنگ ہو اور اس پر یہ کہہ دیا جائے. اور کئیوں کو شوق ہے کہ جی ہم قانونی کارروائی، آج کئیوں نے پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں جی قریشی صاحب کے خلاف، تو انہیں صحابہ کے والے سے قانونی کارروائی کی جائے. ماشاءاللہ، بسم اللہ کرو، قانونی کارروائی کرو. اور اتنا ذہن میں رکھنا دروازہ تم کھولو گے اور اس کو پھر بند ہم کریں گے. تمہارے بھی کلپ ہمارے پاس درجنوں کے حساب سے، اور یہ میں ان تمام لوگوں کو کہتا ہوں اور وہ لوگ بھی سنیں کہ ابھی آپ کو پتہ ہے میں نے پچھلے جمعے اس سے پہلے بھی میں نے جو توہین صحابہ بل اسمبلی میں پیش ہوا اس کی حمایت کی، اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ قانون ناجائز اس کا استعمال ہوتا ہے. تو کیا یہ ان کے لیے دلیل نہیں بنے گی؟ وہ کہیں گے قریشی اور اچھل اور کود، تو کہتا تھا یہ بل بننا چاہیے، یہ لے تیرے ہی خلاف جناب اتنی سی بات پر پرچہ ہو گیا یا قانونی کارروائی ہو گئی، تو بتا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا؟ تو بتائیں کہ آپ ان کا بیانیہ مضبوط نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو باقی قانونی کارروائی کرنے والے انے نہیں ہیں. اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو کئیوں نے قرآن غلط پڑھے ہوئے، کئیوں نے ترجمے غلط کیے ہیں، کئیوں نے صحابہ کی بیعت بھی ان سے سلپ آف ٹنگ ہوا ہے. اگر ہماری توبہ قبول نہیں تو پھر ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. جو ہمارے لیے کہا جاتا ہے یہ روز کرتا ہے، پھر وہ بھی کرتے ہیں. ہمارے لیے کہتے ہو کہ یہ ایران کے پیسے پہ، اس کا مطلب ہے کہ تم سعودیہ کے پیسے پہ کر رہے ہو یہ سارا کچھ. تو یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی ہیں. انسان ہے، انسان سے کمی کوتاہی ہوتی ہے اور اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے الفاظ کو واپس لے کر اللہ کے آگے اس نے معافی مانگنی ہوتی ہے. انسانوں کی یہ چیز نہیں ہوتی ہے. تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہم حضور کی آل کے بھی غلام ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں. میں نے جان بوجھ کر آج یہ ٹاپک رکھا، آپ کو پتہ ہے میرا اناؤنس ٹاپک دوسرا تھا، میں نے جان بوجھ کر رکھا تاکہ پتہ چلے کہ ہم حضرت عامر بن العاص کے مخالف نہیں، بلکہ حضرت عامر بن العاص پر صدقے قربان، عامر بن سعد پر لعنت، یزید کتے پہ لعنت، اور باقی جتنے بھی یزیدی ہیں جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا ان پر لعنت. میں وہ بندہ تو نہیں ہوں کہ میں جناب اپنے موقف سے یزید کے حوالے سے میں پیچھے ہٹ جاؤں. یزیدیوں پہ لعنت اللہ اور صحابہ رضی اللہ. پھر بولو صحابہ رضی اللہ، پھر بولو صحابہ رضی اللہ، صحابہ رضی اللہ. اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور صحابہ اور آل کے زمرے میں جھرمٹ میں اللہ تعالی ہمیں جنت کا راستہ دکھائے.